نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، اگر عید الاضحیٰ کی پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے نماز عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، یہ نیت ہو گئی۔ اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے پاس ہاتھ کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو لٹکا دیں گے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ یہ 2 ایکسٹرا ہو گئی نا، یہ تو عام نماز میں تو نہیں ہوتی نا۔ تیسری بار 2 ایکسٹرا ہو گئے تھے نا، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اور اب یہ 3 زائد تکبیریں ہم نے ایک رکعت میں ادا کر لی۔ پہلے ثنا کے بعد ایک تکبیر کہی، پھر دوسری کہی، پھر تیسری کہی، اور اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ اب تلاوت ہوگی، امام صاحب تلاوت کریں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اسی طرح سجود سجدہ وغیرہ کریں گے، اور اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی ایک رکعت میں ہم نے 3 زائد تکبیریں کہیں، یاد ہو گئی آپ کو؟ پہلی تکبیر دے کر ثنا پڑھی، پھر 3 ایکسٹرا تکبیریں دی، 2 میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دیا، اور تیسری میں اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیا، لیکن ایکسٹرا ہماری کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 3۔ پھر رکوع جیسے نارمل کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ہاتھ باندھیں گے جس طرح ہم باندھتے ہیں، اور امام صاحب اب تلاوت کریں گے، آپ نے تلاوت سننی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تلاوت ختم ہو جائے گی نا تو نارملی تلاوت کے بعد جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہی غلطی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بھی 3 ایکسٹرا تکبیریں سننی ہیں اور عمل کرنا ہے۔ تو اب امام صاحب جب تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ 1 ہو گئی، ابھی کتنی ہو گئی تکبیر زائد؟ 4۔ اب 5ویں امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ نے پھر تکبیر کہنا ہے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اب کتنی زائد ہو گئی؟ 5 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب 6ٹھی تکبیر جو ہوگی، اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، آپ پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ کو نیچے لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ 6 ایکسٹرا تکبیریں ہو گئیں۔ اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ رکوع میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ رکوع میں جانا آپ کا نارمل طریقہ تھا۔ تو اس طرح آپ کی 6 زائد تکبیریں بھی ہو گئیں، اور آپ نے پھر باقی نماز نارمل انداز میں پڑھنی ہے کہ واقعی تلاوت سے پہلے پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں زائد والی، اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد زائد تکبیریں ہیں، لیکن پہلی رکعت میں پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو پہلی تکبیر ہے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں شروع ہوں گی، اور پھر ہم تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے اس میں کیا ہوگا کہ پہلے پوری تلاوت ہم سن لیں گے امام صاحب کی، پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور چوتھی تکبیر پر ہم رکوع میں جائیں گے۔ آصف میں کلیئر ہو گیا اب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کا طریقہ، یہ نماز جو ہے وہ اس وقت یعنی امام کے غیبت میں جو ہے یہ پڑھنی مستحب ہے، سنت ہے، اور جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن فرادہ اکیلے بھی نماز جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان حالات میں کہ جب لاک ڈاؤن ہو اور موجودہ حالات میں انسان جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تو اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے الصلاۃ 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 کہہ لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نمازیں عید الاضحیٰ سنت قربتاً اللہ، اور اس میں جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سورہ اعلیٰ نہیں آتی تو آپ کوئی بھی سورت، چھوٹی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 5 دعائے قنوت پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں، اور اگر وہ نہیں آتی تو آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں 4 مرتبہ جو ہے وہ دعائے قنوت ہے۔ ہم آپ کو مختصر طریقہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے طریقے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ٹھیک ہوگی۔ الصلاۃ 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 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ قربتاً۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب زدني علما والحقني بالصالحين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب عليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله بقوتكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد 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 الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب عليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر इस तरीके के साथ आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ ठीक है। हमने दूसरी रकत में जो 4 दुआए कुनूत पढ़ी हैं उसमें सिर्फ दरूद पर इक्तफ़ा किया है। आप सब दुआए कुनूत में दरूद पर भी इक्तफ़ा कर सकते हैं, यानी कम अज़ कम जो है वो दरूद भी पढ़ लें तो आपकी दुआए कुनूत जो है वो हो जाएगी। अल्लाहु अकबर
लाइन नहीं होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला, الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
अब आ जाए आप नमाज ईदैन के तरीके के, तो वो तो होती 2 रकत है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो, 2 रकतें होती हैं और उसमें 12 तकबीरात होती हैं, जो अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, अल मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है कि 7 तकबीरात सूरतुल फातिहा से पहले पहली रकत में और 5 तकबीरात सूरतुल फातिहा से पहले दूसरी रकत में। ये तरीका है। और अगर कोई भूल जाए तो रुकू के बाद भी कर सकता है। उसमें तरीका यही है कि अल्लाह अकबर कह के आप नमाज शुरू करेंगे। अगर आपने वदुल यदैन किया है तो आप जब तकबीरात कहेंगे अल्लाहु अकबर तो दोबारा हाथ बांधेंगे। अगर आप इरसालुल यदैन कर रहे हैं तो अल्लाहु अकबर
اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے، اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے تو سننی ہے، اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے۔ اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے۔ تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے، اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے۔ ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہیں، چاہے زور ایسا ہے، جمعے کی بلند نماز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں، اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے، خطبہ بعد۔ باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا، کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے۔ 5 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر ودع الیدین کرنا ہے تو وضع الیدین، چھوڑنا نہیں ہے۔ حنفی چھوڑتے ہیں، مجھے پتا ہے، ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے، تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں، کرن دو۔ شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے، تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز بھی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے، تو کرنے دیں یار، باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا۔ عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے، وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا۔ وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے، تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ بعد میں تو یہ بھیجتے تھے لانتے، تو لوگ بھیجتے تھے ان کے اوپر لانتے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی ہے، یہ کیا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کربلا ہر جگہ آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ، دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ ہے، اور نیت سب کے لیے وہی ہے، ذہن میں حاضر کرنی ہے۔ لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو، ہے کرنی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، جو ائمہ حضرات ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا، اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا نا۔ درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلے، اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر، اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رع پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے پڑھوں۔ تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے سانس ٹوٹ جائیں، یا ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھے، تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے کسی کو آواز، تو اب تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ جی سنت ہے، جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہوں، میں خدا دا ناجے حنفی سال بعد کر لگے وہ بھی چھڑان لگے ہو۔ کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ رفع الیدین تو الموجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو
یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں. تو رفع الیدین کریں جی، وطر میں بھی کریں، عام حالت میں بھی کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے نہ ملیں. انقلاب تو آیا ہے نا جی، صدا تو جھوم رہی ہے ہر طرف سے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب. اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جڑ گئے.